اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے۔ سورہ اعراف کی 159 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کی ایک ایسی جماعت کا تذکرہ ہے جو حق پر چلنے والی تھی۔ اس سے پہلے کی آیات میں بنی اسرائیل کے بے راہ روی، کج روی، ضد، ہر دھرمی کا تذکرہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنا، ضد کرنا، بے جا سوالات کرنا، تو اس سے پہلے ان لوگوں کا تذکرہ تھا۔ لیکن ان لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو انصاف پسند تھے، حق پر چلنے والے لوگ تھے۔ اصل میں بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے۔ 12 قبیلوں میں بیشتر لوگ ویسے ہی تھے جو بے راہ روی کے شکار تھے، کج روی کے شکار تھے، ضد اور ہردرمی کے شکار تھے۔ لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو حق پر چلتے تھے، حق کا ساتھ دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، بھلائی کا حکم کرتے تھے، ایسے لوگ بھی تھے۔ ایک عجیب و غریب واقعہ میں آپ کو یہاں اس آیت کریمہ کے ضمن میں جو مفسرین نے بیان کیا ہے، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر ابن جریر، 2 کتابیں مشہور کی تفسیر کی ہے۔ ان دونوں کتابوں میں ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ ایسا تھا جو انصاف پسند قبیلہ تھا، ایک ایسی جماعت تھی جو انصاف پر چلنے والی تھی۔ جب اس جماعت نے دیکھا کہ یہ لوگ بالکل غلط راستے پر چل رہے ہیں اور نبیوں کو قتل کر رہے ہیں اور بے راہ روی کے شکار ہیں، کج روی کے شکار ہیں، ہر دھرمی کے شکار ہیں، تو ان 12 قبیلوں میں سے قبیلے کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، یا اللہ آپ ہمیں کسی ایسی جگہ پر منتقل کر دیجئے، آپ ہم لوگوں کو کسی ایسی جگہ پر بھیج دیجئے جہاں ہم آزادی کے ساتھ دین پر عمل کر سکیں۔ یہ کم وقت لوگ تو بالکل غلط قسم کے لوگ ہیں، جھوٹے قسم کے لوگ ہیں، نبیوں کو قتل کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یا اللہ ہم آپ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ایسی جگہ پر منتقل کر دیجئے جہاں پر ہم کو آزادی سے دین پر چلنے کی سہولت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعا کو قبول کیا اور تقریباً 1.5 سال کی مسافت کی دوری پر مشرق بعید میں ان لوگوں کو منتقل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کو کون روکنے والا، کون ٹوکنے والا۔ تو انصاف پر چلنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے 1.5 سال کی مسافت پر مشرق بعید کے کسی ایسے مقام پر بھیج دیا جو لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ وہ لوگ منتقل ہو گئے، دین پر عمل کرتے رہے، تورات پر، انجیل پر عمل کرتے رہے۔ اس کی انصاف پسندی کی برکت سے اور حق کا ساتھ دینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کو اتنا بڑا انعام دیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اندر تشریف لے گئے، اسی مہینے میں معراج ہوئی جو مشہور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اندر تشریف لے گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبیلے سے ملاقات کے لیے لے کر کے گئے۔ دیکھیے انصاف پر چلنے والی کی برکت، حق پر چلنے والی کی برکت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام لے کر کے گئے اور ان لوگوں سے جو انصاف پر، حق پر چلنے والے لوگ تھے، ان سے ملاقات کرائی۔ اس کے بعد ان سے بات چیت ہوئی، کچھ سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیے، جس کو میں انشاءاللہ بھی ذکر کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دین کی دعوت دی اور ان لوگوں کو بتایا کہ میں آخری نبی ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں اور تم لوگ میرے اوپر ایمان لے آؤ۔ تو ان لوگوں نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا اور کہا یا رسول اللہ، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، ہر آسمانی کتابوں میں آپ کا تذکرہ ہے اور ہم لوگوں نے پڑھ رکھا ہے، تو ہم تو اب آپ کو نبی مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ دینی تعلیم دی، کچھ صورتیں سکھائیں،
اور ضروریات دین سکھایا۔ اس کے بعد جو میں ابھی سوال کے بارے میں کہہ رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کچھ سوالات کیے۔ کیا ان میں سے ایک سوال تو یہ تھا کہ تم لوگوں کے پاس ناپ تول کے لیے کوئی ترازو ہے یا نہیں ہے، اور ذریعہ معاش تمہارا کیا ہے؟ ناپ تول کے لیے ترازو ہے یا نہیں ہے، اور تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے پاس ناپ تول کے لیے کوئی ترازو نہیں، اس کی ضرورت ہی ہم لوگوں کو نہیں پڑتی ہے۔ کیوں؟ ہمارا ذریعہ معاش یہ ہے کہ ہم سب لوگ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، کسان قسم کے لوگ ہیں۔ ہم لوگ کھیتی باڑی کرتے، غلہ اگاتے، اناج اگاتے، اور جب وہ فصل تیار ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، تو اس کو ہم لوگ تیار کر کے ایک بڑے میدان میں پورے غلے کو رکھ دیتے ہیں۔ جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ اس غلے میں سے نکال کر کے لے جاتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، نہ کوئی زیادہ لیتا ہے کوئی نہ کم لیتا ہے۔ جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اس غلے میں سے نکالتا ہے، لے کر کے گھر جاتا ہے اور اس میں سے اپنی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو ناپ تول کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، تو کھیتی باڑی کر کے میدان میں رکھ دیتے، جو ضرورت جس کو جتنی ضرورت ہوتی وہ لے کر کے جاتا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں میں کوئی جھوٹ بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے؟ تم لوگوں میں کوئی جھوٹا بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے لوگوں میں سے کوئی آدمی جھوٹ بولے، پہلی بات تو جھوٹ نہیں بولتا ہے، لیکن اگر کوئی جھوٹ بولے، آسمان سے آگ آتی ہے اور اس کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ اگر کسی نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی اور جھوٹ بولا تو آسمان سے آگ آتی ہے، آگ کا شعلہ آتا ہے اور وہ شعلہ اس آدمی کو جلا کر کے بھسم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کے گھروں کے سامنے قبریں کیوں بنی ہوئی ہیں؟ تم لوگوں کے گھروں کے سامنے قبریں کیوں بنی ہوئی ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اپنے گھروں کے سامنے اس لیے قبریں تیار کر رکھی ہیں تاکہ ہم لوگوں کو موت کی یاد رہے، دنیا کے اندر غافل ہو کر کے ہم لوگ نہ رہ جائیں، بلکہ قبر کو دیکھ کر کے ہم موت کو یاد کریں، اور موت کو یاد کر کے آخرت کی تیاری کے اندر ہم لگے رہیں۔ ہم لوگوں نے اس لیے قبریں کھود رکھی ہیں۔ ہم لوگ تو آج قبر کو دیکھ کر کے، موت کو دیکھ کر کے ذرا بھی نہ تو موت کی جو ہے، نہ تو موت کا ڈر ہے نہ خوف ہے، ہمارا دل اتنا پتھر ہو گیا ہے، نہ تو قبرستان کے اندر ہم ڈرنے کے لیے تیار ہیں، نہ مسجد کے اندر خاموش رہنے کے لیے تیار ہیں۔ مسجد کے اندر بھی دنیا کی بات، وظیفے کی بات، پینشن کی بات، قبرستان کے اندر بھی دیکھیں تو کاروبار کی بات ہوتی رہتی ہے۔ قبرستان کے اندر بھی موت یاد نہیں آتی ہے، حالانکہ ہم مردوں کو دفنا رہے ہیں۔ کچھ لوگ مردوں کو دفنانے میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ دنیا کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، وہاں بھی خاموش نہیں رہتے۔ ہم کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ قبرستان میں کچھ صورتیں پڑھ کر کے مرنے والوں کو بخش دیں، اتنا بھی نہیں ہوتا۔ مجھ کو تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک تو مسجد میں بات کرنے والوں سے تکلیف ہوتی ہے اور ایک قبرستان میں بات کرنے والوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ موت کے نام سے ہم ڈرتے، دہشت زدہ ہوتے، ایسا سمجھتے کہ مرنے والا مر گیا، ہم کو مرنا نہیں ہے، وہ جو جس کو دفنایا جا رہا اسی کو مرنا تھا، وہ مر گیا، اب ہم لوگوں کو مرنا نہیں ہے، ایسا سمجھ کر کے ہم قبرستان میں بھی رہتے اور مسجد میں بھی چند منٹوں کے لیے آتے، جہاں بھی باتوں کے اندر لگ جاتے۔ ان دو چیزوں سے مجھ کو بڑی دلی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر میں بات کرنے والوں کو اتنی سخت حدیثیں ہیں، اتنی سخت حدیثیں ہیں کہ فرشتے جو ہوتے اس کو یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، یا لعنت اللہ کے الفاظ سے فرشتے خطاب کرتے ہیں۔ دنیا کے بعد جو مسجد میں کرتا ہے تو اس قسم کے الفاظ سے فرشتے ان کو خطاب کرتے ہیں، اے اللہ کے دشمن، اے اللہ کی لعنت طاری ہونے والے لوگ، اس قسم کے الفاظ سے فرشتے یاد کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اس لیے ہم لوگوں نے قبریں کھود رکھی ہے گھروں کے سامنے تاکہ ہم لوگوں کو موت کی یاد رہے، آخرت سے ہم لوگ غافل نہ ہوں، ہر وقت موت کی تیاری کرتے رہیں اور یہ سوچتے رہیں ہم لوگوں کو مرنا اور اسی کے اندر جانا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں کے مکانات سب یکساں کیوں ہیں؟ نہ کسی کا بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، سارے لوگوں کے مکانات یکساں ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے اس لیے مکانات یکساں بنائے ہیں تاکہ کسی کے اوپر کسی کو رشک نہ ہو، حسد نہ ہو، اس کا مکان اچھا ہے میرا مکان خراب ہے، اس کا مکان بڑا ہے میرا مکان چھوٹا ہے، اس کا مکان ہر قسم کی سہولیات سے آراستہ، میرا مکان بالکل بیکار ہے۔
یہ رشک اور حسد پیدا نہ ہو، اس لیے ہم لوگوں نے سب نے یکساں مکانات بنا دیے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ کسی کو اوپر حسد کرنے کا موقع نہ ملے، رشک کرنے کا موقع نہ ملے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دینی تعلیمات سے روشناس کرایا اور وہاں سے پھر آگے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے، تو معراج سے تشریف لانے کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو اس وقت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یعنی سورہ اعراف کی 159 نمبر کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے بنی اسرائیل کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو انصاف پسند تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی انصاف پر چلنے والے لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کے بعد بھی حق پسندی انہوں نے قبول کی اور حق پر وہ لوگ چلتے رہے، بے رحموں کا ساتھ نہیں دیا، مفسدوں کا ساتھ نہیں دیا، فساد کرنے والوں سے لوگ الگ رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں میں ہر زمانے میں کچھ انصاف پسند قسم کے لوگ تھے، حق پر چلنے والے لوگ تھے، اس قسم کے لوگ تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا، جیسا کہ ہم نے زید بن سوعنہ کا واقعہ بیان کیا، عبداللہ بن سلام کا واقعہ بیان کیا۔ بہت کم لوگ، میں نے ذکر کیا یہودیوں میں بڑے سخت قسم کے لوگ ہیں، اس کا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ پتھروں سے تو پانی جاری ہو جاتا، اللہ کے خوف سے پانی جاری ہو جاتا، وَيَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھروں سے پہاڑوں سے پانی جاری ہو جاتا، لیکن یہ کم وقت لوگ اتنے سخت قسم کے لوگ ہیں، اتنے سخت قسم کے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں حق نہیں گھستا، کیونکہ ان کا دل ہی نہیں چاہتا حق قبول کرنے کا، ان کا ارادہ ہی حق قبول کرنے کا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے حق قبول کرنے کا ارادہ کیا اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے کی توفیق دی۔ تو بہرے کہے بنی اسرائیل کے اندر بھی کچھ لوگ حق پسند لوگ تھے، انہی حق پسند لوگوں کا اس آیت کریمہ کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔